آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو اس مہینے آدتیہ L1 سیٹلائٹ لانچ کرے گی۔ یہ سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے خلا میں پہلا بھارتی مشن ہوگا۔ بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی کی میٹنگ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان، تلنگانہ اور میزورم میں اسمبلی انتخابات کے لیے حکمت عملی پر غور و خوض کرنے کے لیے آج نئی دلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ ملک آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر انہیں یاد کر رہا ہے، اور جموں کشمیر میں 20 سال کے وقفے کے بعد ہزاروں افراد نے سیکیورٹی پابندیوں کے بغیر یوم آزادی منایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اس مہینے آدتیہ L1 سیٹلائٹ لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے خلا میں یہ پہلا بھارتی مشن ہوگا۔ شمسی فضا، شمسی مقناطیسی طوفان اور زمین کے اطراف فضا پر اس کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ سیٹلائٹ 7 آلات لے جائے گا۔ اسے زمین اور سورج کے درمیان L1 پوائنٹ کے اطراف ایک ہیلو مدار میں نصب کیا جائے گا۔ لانچ کے بعد اس سیٹلائٹ کے ہیلو مدار تک پہنچنے میں تقریباً 109 دن لگیں گے اور یہ 15 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے گا۔ آدتیہ L1 خلائی جہاز، جسے بنگلورو کے UR راؤ سیٹلائٹ سینٹر نے تیار کیا ہے، سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز پہنچ گیا ہے۔ بھارت کی خلائی گاڑی چندریان 3 نے آج صبح چاند کی سطح کے قریب پہنچنے کے لیے اپنے مدار کا 5واں اور آخری مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق خلائی گاڑی 153 کلومیٹر ضرب 163 کلومیٹر کے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ اسرو کے ٹویٹ کے مطابق 17 اگست کو لینڈر ماڈیول کے پروپلشن ماڈیول سے علیحدہ ہونے کی توقع ہے۔ اس کے آربیٹر چاند کے اطراف 100 ضرب 100 کلومیٹر کے دائری مدار میں گردش کرنے لگے گا۔ لینڈر کو لے جانے والا روور پروپلشن ماڈیول سے علیحدہ ہونے کے بعد 23 اگست کو شام 5:47 پر چاند کے قطب جنوبی کے نزدیک آسانی کے ساتھ اترے گا۔ چندریان 3 مشن کا مقصد چاند کی سطح پر محفوظ اور آسان لینڈنگ کا مظاہرہ کرنا اور روور کو چلاتے ہوئے سائنسی تجربات انجام دینا ہے۔ بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی کی میٹنگ CEM آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کی جائے گی۔ مذکورہ میٹنگ چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان، تلنگانہ اور میزورم میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے منعقد کی جائے گی۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بی جے پی قیادت چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں پر تبادلہ خیال کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو آج ان کی برسی پر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ، نتن گڈکری، انوراگ سنگھ ٹھاکر اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا جیسی سرکردہ شخصیات نے بھی قومی راجدھانی میں ان کی سمادھی سدیو اٹل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ تاریخ ساز شخصیت اٹل جی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے میں بھارت کے 140 کروڑ افراد کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت کو ان کی قیادت سے بے حد فائدہ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کی ترقی کو فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں بھارت کو 21ویں صدی میں لے جانے کے لیے ایک کلیدی رول ادا کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اٹل جی نے نظریے اور اصولوں پر مبنی سیاست کے اعلیٰ معیارات قائم کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک طرف تو انہوں نے اچھی حکمرانی کی بنیاد رکھی، جبکہ دوسری طرف پوکھرن کے نیوکلیائی تجربے سے پوری دنیا کو بھارت کی صلاحیت سے متعارف کرایا۔ ملک کے 10ویں وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی ایک طویل علالت کے بعد 16 اگست 2018 کو آخری سانس لی تھی۔ آجہانی واجپئی نے 1996 اور 2004 کے دوران NDA سرکار کی قیادت کی۔ وہ بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والے بی جے پی کے پہلے رکن تھے۔ G20 کے ڈیجیٹل معیشت سے متعلق ورکنگ گروپ کی میٹنگ آج بنگلورو میں شروع ہو گئی ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت میں سیکریٹری الکیش کمار شرما نے اس کا باضابطہ آغاز کیا۔
مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مطلع کیا کہ ڈیجیٹل معیشت، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل اسکلنگ، ڈیجیٹل لین دین اور ہنرمندی میں نچلی اور درمیانی معیشتوں کو تعاون فراہم کرنے پر مکمل مشاورت اور اتفاق رائے کے بعد 17 صفحات پر مشتمل ایک مختصر اور جامع دستاویز تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چوتھی میٹنگ اب بنگلورو میں منعقد ہو رہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کرے گی اور وزارتی میٹنگ کے دوران دستخط کے لیے حتمی دستاویز پیش کرے گی۔ بنگلورو میں G20 ورکنگ گروپ کی میٹنگ اور ڈیجیٹل معیشت کی وزارتی میٹنگیں 19 اگست تک جاری رہیں گی۔ G20 کی بھارت کی صدارت کے تحت مذاکرات میں ڈیجیٹل اطلاع، شہریوں کے لیے خدمات کی فراہمی اور ڈیجیٹل معیشت کی نشوونما سے متعلق مختلف معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ ڈیجیٹل معیشت سے متعلق وزارتی میٹنگ کے اختتام پر اس کے نتائج کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں کل دو دہائی کے بعد ہزاروں لوگ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں 77ویں یوم آزادی کی تقریبات دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ہر عمر کے مرد اور خواتین قومی پرچم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے۔ اسٹیڈیم میں بڑی تعداد میں بچے بھی موجود تھے۔ 2003 کے بعد یوم آزادی کی کسی تقریب میں اسٹیڈیم میں اکٹھا ہونے والے سویلین افراد کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ تقریباً 20,000 لوگوں نے پریڈ دیکھی۔ شہر کے بہت سے اسکول بھی کھلے ہوئے تھے جہاں قومی پرچم لہرایا گیا۔ لال چوک سمیت شہر کے بعض علاقوں میں کھانے پینے کی دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ خدمات میں جو کشمیر میں 15 اگست اور 26 جنوری کو معطل کر دی جاتی تھیں، اس مرتبہ لگاتار تیسرے سال کوئی خلل نہیں پڑا۔ ملک کے مختلف حصوں میں پھیلی پارسی برادری آج نیا سال یعنی پتیتی منا رہی ہے۔ پارسی برادری کے لوگ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ آج صبح سے اگیاری جا رہے ہیں۔ پارسی کنبوں نے اپنے گھروں کی چاک سے بنی مچھلی کی لال آنکھ اور ساتھ ہی گیندے کے پھول، سفید رنگ کے خوشبودار پھولوں وغیرہ سے خوبصورت آرائش اور زیبائش کی ہے۔ سندل کی لکڑی کا برادہ بھی پورے گھر میں چھڑکا گیا ہے۔ اس دن ہر پارسی گھر میں ذائقہ دار روایتی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس دن پارسی برادری کے افراد حسین یادوں کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے سال کو الوداع کہتے ہیں اور نوروز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پارسی نئے سال کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ پارسی نیا سال نوروز عقیدت، خوشی اور جوش و خروش کا تہوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار لوگوں کو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ پارسی برادری نے اپنے دور اندیش نظریے، محنت اور کاروباری اہلیت کے ذریعے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے امید ظاہر کی کہ نوروز سبھی کے لیے خوشیاں اور خوشحالی لائے گا۔ ہماچل پردیش میں شملہ کے کرشن نگر علاقے میں کل شام مٹی کے تودے گرنے سے کم 8 مکانات منہدم ہو گئے، جن میں 6 عارضی مکان شامل ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 2 افراد کے ملبے میں پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق بعض مکانوں میں دراریں پڑ گئی تھیں، جس کے بعد زیادہ تر لوگوں نے مکان خالی کر دیا تھا۔ آج سے نئی دلی میں G20 فلم فیسٹیول شروع ہو رہا ہے، جس کے آغاز میں ستیہ رے کی فلم پیتھر پنچھلی دکھائی جائے گی۔ فلم فیسٹیول کا مقصد G20 ملکوں اور مدعو ملکوں کے درمیان سنیما کے میدان میں ایک سرگرم اشتراک کا جشن منانا ہے اور اس کی نمائش کرنا ہے۔ فیسٹیول کی انعقاد انڈیا انٹرنیشنل سینٹر اور وزارت خارجہ کا G20 سیکریٹریٹ کر رہا ہے۔ فیسٹیول کا افتتاح آزمودہ اداکار وکٹر بنرجی اور بھارت کے G20 شیرپا امیتابھ کانت کریں گے۔ یہ فیسٹیول 2 ستمبر تک جاری رہے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو اس مہینے آدتیہ L1 سیٹلائٹ لانچ کرے گی۔ یہ سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے خلا میں پہلا بھارتی مشن ہوگا۔ بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی کی میٹنگ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان، تلنگانہ اور میزورم میں اسمبلی انتخابات کے لیے حکمت عملی پر غور خوض کرنے کے لیے آج نئی دلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ ملک آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر انہیں یاد کر رہا ہے اور جموں کشمیر میں 20 سال کے وقفے کے بعد ہزاروں افراد نے سیکیورٹی پابندیوں کے بغیر یوم آزادی منایا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔